یا یوں کہوں کہ علی کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ حسین ہے اور حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ علی اکبر ہے. یقیناً ایک غمزدہ ماں باپ بھائیوں کو آپ ان کے دکھے ہوئے زخمی کلیجوں پہ مرہم لگانے آئے ہو. چاروں طرف تصویر لگی ہے، بڑا خوبصورت جوان تھا، تم لوگوں کو بھی بڑا حسین لگ رہا ہے، لیکن تم سے نہیں، ذرا اس سے پوچھو جس کی ماں کی گود میں یہ پلا ہو، جس ماں نے اپنی آغوش میں پالا ہو، دودھ پلا پلا کے بڑا کیا ہو، اس کی نگاہوں میں کتنا حسین تھا. لیکن اہل دکن ہاتھ چھوڑ کے کہوں بہت خوبصورت تھا مرحوم، بہت پیارا تھا، بڑی پیاری آواز، بڑا پیارا لہجہ، مگر جب یہ بازار سے گزرتا تھا تو دکانیں تو بند نہیں ہوتی تھی، بازار کی دکانوں میں قفل تو نہیں لگ جاتے تھے، مگر آؤ میں تمہیں کیسے حسین چہرے کی طرف لے کے چلوں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امالی میں لکھا کہ جب شہزادہ علی اکبر مدینے کے بازار سے گزرتا تھا تو مدینے کے بازار کی دکانیں بند ہو جاتی تھی. ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے کہتا تھا اپنی دکان بند کر لو کیونکہ وہ آ رہا ہے جسے حسین کہتے ہیں. جب مجھے کبھی نانا یاد آتے ہیں تو علی اکبر تیرے چہرے کی طرف دیکھ لیتا ہوں. اے اولاد والو ذرا اتنا بتاؤ جب غیروں کی نگاہ میں اکبر اتنا حسین تھا تو ماں لیلا کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. عزادارو، میں نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی جوان صابر بھائی کے بیٹے کے لیے اس کے بچپن کے دوست غیر مسلم بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب یاد کر کر کے رو رہے ہیں. بہنوں کا برا حال ہے، پردیس میں بھائی ہے، امریکہ میں جان ملتا ہوں، کل مجھے فون پر بات ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گریے کی آواز آ رہی تھی، مگر ہائے دادارو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہیں. جب بھائی یاد آتا ہے باپ سے بات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو تسلی دے دیتے ہیں. عزادارو مولا مجھے پڑھنے کی طاقت دے دے اور آپ کو رونے کی قوت عطا کر دے تاکہ میں مجلس تمام کر سکوں. عزادارو وہ علی اکبر بڑے اختصار کے ساتھ، مگر مجھے پتہ نہیں کہ آج آپ کی آنکھوں کے ساتھ یہ پانی برسے گا یا بادل روئیں گے. عزادارو جب رات شب عاشور کی ڈھل گئی، سمجھ میں نہیں آتا ہم جیسے خطیب کی کہاں سے آغاز کروں کہاں اختتام کروں. تم میں لیلا کے پہلو پہ بیٹھے ہوئے ماں کی آغوش سے علی اکبر کو اٹھا کے، مجھے پتا ہے جو میں مصائب پڑھوں گا نہ آپ سے برداشت نہ مجھ سے، مگر بڑے اطمینان سے
ماں لیلا کے پہلو سے اٹھا کے جملہ کہا امام حسین نے، اکبر ذرا اذان سناؤ اکبر۔ میرے بھائی صابر صاحب نے کل مجھ سے ملاقات میں کہا کہ میں نے جب بیمار ہو رہا تھا بیٹا تو کہا بیٹا مجھے نوحہ سنا۔ مولا نے بھی یہی جملہ کہا تھا، اے اکبر ذرا اذان سنا دو، آخری مرتبہ تمہارا بابا تم سے اذان سننا چاہتا ہے۔ علی اکبر اذان سناؤ۔ کربلا کے دشت میں عزادارو 18 برس کے اکبر کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی شن ولی اللہ۔ حسین نے نماز تمام کی۔ ایک باپ جس کا نام بھی صابر ہے اور اس میں بامسمہ لگا مجھے کل پرسوں جب میں نے دیکھا کہ جوان بیٹے کا ذکر آتا ہے تو کہاں آنسو، مگر پدرانہ محبت کتنا ہی روکے لیکن بار بار آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ جوان بیٹے کی موت ہوتی ایسی ہے، اسی لیے کہتے ہیں خدا یہ داغ کسی دشمن کو بھی نہ لگائے۔ جوان بیٹے کا صدمہ۔ جب میں گزشتہ برس مولا سے ایک دعا کر رہا ہوں ایک جملہ پڑھنے سے پہلے کہ مولا سارے عزادار تو ہیں مگر ہمیں کل کا بھروسہ نہیں، کل کا کیا پل کا بھی بھروسہ نہیں، مگر جب دنیا سے اٹھانا تو ہر عزادار کو زوار بنا کے۔ اب اگر میں یہ جملہ آپ تک پہنچا دیا تو مصائب یہاں ہی ختم۔ جب میں گزشتہ برس زندگی میں پہلی بار زیارتیں کرنے کربلا پہنچا زیارت کے لیے تو میں نے وہاں کے 2 علماء کو ساتھ لیا اور جہاں روضہ حسین ہے اس میں گنج شہیدہ ہے، وہاں شہداء کربلا کے نام دیکھے، جو جا چکے ہیں وہ تصور ان کا چلا گیا، اس میں مجھے علی اکبر کا نام نظر نہیں آیا۔ میں نے وہاں کے 2 علماء سے پوچھا کہ میں نے پورے کربلا میں دیکھا کہیں الگ شہزادے علی اکبر کا روضہ بھی نہیں ہے اور گنج شہیدہ میں نام بھی نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ شہزادہ دفن کہاں ہے شہزادے کا روضہ؟ عزادارو تو ایک عالم نے جو عراقی عالم تھا میرا ہاتھ پکڑا، مجھ سے کہا جاوید یہ بتاؤ کہ تم نجف گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں زیارت کر کے آیا ہوں۔ شام گئے ہو؟ ہاں زیارت کر کے آیا ہوں۔ امام رضا کے روزے پہ گئے ہو؟ ہاں زیارت کر کے آیا ہوں۔ جالی سے تم نے دیکھا ہوگا کہ سب کے روزے کی جبکہ قبر اقدس جو ہے وہ سیدھی ہے، مگر ذرا غور سے دیکھو امام حسین کے روزے کی جالی کے اندر اب جو دیکھا کہ ایک قبر ہے عزادارو پائنتی کی جانب ایک اور چھوٹی قبر بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہ سینے پہ ماتم کر جاوید یہ کوئی غیر نہیں ہے، امام حسین اپنے 18 برس کے علی اکبر کو اتنا چاہتے تھے کہ آج بھی روزے کی جالی کے اندر سینے سے لگائے ہوئے آرام کر رہے، ہائے اکبر میرے سینے سے لگ جا میرے لال۔ ہاں عزادارو، عزادارو، کربلا میں آپ کی فکروں کو ذہنی طور پر آپ کو آج کربلا لے کے جا رہا ہوں۔
جب کربلا پہنچا تو میں نے سوال کیا اتنا بتاؤ خیام حسینی کہاں ہے؟ آج بھی جہاں خیام حسینی تھی وہ خیام حسینی بنی ہوئی ہے، وہاں ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ٹھیک 40 قدم کے فاصلے پر چلو گے، کچھ گھر درمیان میں ہیں، تو ایک ٹیلہ ہے جسے ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ اسے ٹیلہ زینبیہ اس لیے کہتے ہیں وہاں ماجائی بہن نے اپنے 57 برس کے بھائی کے پیاسے گلے پہ اپنی آنکھوں سے خنجر چلتا ہوا دیکھا تھا۔ ماتم کرتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا رونے والوں۔ میرے لیے بھی دعا، میں کہہ رہا ہوں اللہ جانے۔ نماز شب کے وقت آپ رو رہے ہو، آدھی رات کے قریب عزادارو، جو مانگو گے ملے گا، اسی لیے میں آپ سے دعا کر رہا ہوں میرے لیے بھی۔ عزادارو سنو گے، ٹیلہ زینبیہ اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں ماجائی بہن نے اپنے پیاسے بھائی کے خشک گلے پہ خنجر چلتا ہوا دیکھا تھا، اس لیے وہ بی بی زینب سے منسوب ہو گیا۔ ٹیلہ آج بھی موجود ہے ویسے ہی، اسے ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ اور جب آپ ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑے ہوں گے تو 36 قدم کے فاصلے پر بائیں جانب روضہ امام حسین ہے، دائیں جانب ایک ایسے شیر کا روضہ ہے کہ اگر میں نام لوں تو ہاتھ کا رونگٹا کھڑا ہوتا ہے، جو آج بھی شانے کٹا کے سکون کی نیند سو رہا ہے، جس کا نام عباس۔ عباس غازی کے روزے اور امام حسین کے روزے کے درمیانی راستے کو بین الحرمین کہتے ہیں۔ عالم دین موجود ہیں، اسے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ جو بین الحرمین امام حسین اور جناب عباس کے روزے کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مانگے گا امام فرماتے وہ قبول ہوگا۔ ہم ضمانت لیتے ہیں کیونکہ سکینہ کے سقہ کے دربار پہ مانگ رہے ہو۔ کربلا تصور میں آئی، پیچھے قیام حسینی، 40 قدم کے فاصلے پر ٹیلہ زینبیہ، 36 قدم کے فاصلے پر بائیں جانب روضہ حسین، دائیں جانب روضہ عباس، بیچ کا راستہ بین الحرمین۔ لیکن جو ٹیلہ زینبیہ ہے، علماء کے موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عزادارو، اس سے پہلے جتنے بھی شہید کربلا میں گئے ہیں نا، امام حسین کمر کو پکڑ کے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ ٹیلہ دور تک نہر القامہ نظر آتی تھی۔ بائیں جانب پورے پیاسے سقے کے پورے اہل حرم دیکھتے تھے، ادھر امام حسین اہل حرم کو دیکھتے تھے، ادھر امام حسین کربلا میں لڑنے والے پیاسے کی جنگ دیکھتے تھے۔ جیسے جیسے چہرے کے اثرات بدلتے رہتے تھے، پیاسے اہل حرم سمجھ جاتے تھے کہ اب شہید ہو گیا ہمارا سپاہی، اب ہمارے سپاہی نے نہر پہ قبضہ کر لیا۔ مگر عزادارو، جب علی اکبر اذن جنگ مانگنے آئے ہیں تو جناب عباس بازو کٹا کے سو گئے۔ 18 برس کا کڑیل جوان امام حسین کی بارگاہ میں کھڑا ہے، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزادارو، حسین کہتے میرے لال، تجھے پالا زینب نے ہے، تیری ماں لیلا ہے، جا لیلا سے اجازت لے۔ عزادارو، علی اکبر ام لیلا کے پاس پہنچے، ام لیلا کہتی ہے ارے جب تک شہزادی زینب ہے میں اپنے لبوں کو جنبش کیسے دے سکتی ہوں؟ جا اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے۔ پھوپھی زینب سے پاس علی اکبر پہنچتے ہیں، آواز دیتے پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دو۔ کا حجت الہی ولایت کا شہنشاہ حسین زندہ ہے۔ عزادارو، جب تک تیرا بابا اجازت نہیں دے گا میں کون ہوں جو اجازت دوں؟
عزادارو علی اکبر 18 برس کا، کبھی پھوپھی کے پاس، کبھی ماں کے پاس، کبھی حسین کے پاس، جب اجازت نہیں ملی تو ایک مرتبہ علی اکبر نے امامہ اتارا، حسین کے قدموں میں رکھ کے ایک جملہ کا، بابا تمہیں میری دادی ماں کے صبر کا واسطہ۔ عزادارو، عزادارو، ماں کا نام سنا، جا میرے لال خدا حافظ، ماں سے اجازت لے، ماں سے اجازت لی، پھوپھی نے اجازت دی، بڑی تیزی کے ساتھ۔ عزادارو، حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جب حسین کا بیٹا 18 برس کا خیمے کے در سے باہر چلا تو ایسا لگا جیسے کسی گھر سے جوان کی میت جاتی ہے۔ اب تمہیں بھی بتانے کی بات رہ گئی ہے، ابھی مہینے بھر پہلے ہی تو آپ نے ایک جوان کے گھر سے میت کو برآمد کیا ہے۔ عزادارو، جوان بیٹے کو جوان کے گھر سے میت جاتی ہے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ تھا جو علی اکبر کے دامن تک آتا تھا۔ وہ ہاتھ جب اندر جاتا تھا علی اکبر خیمے کے اندر چلے جاتے تھے، پھر علی اکبر باہر آتے تھے، پھر وہ ہاتھ آگے نکلتا تھا علی اکبر کی قبا کے دامن تک آتا تھا۔ یہ تو کسی نے نہیں لکھا کہ وہ ہاتھ کس کا تھا عزادارو، مگر علماء نے تحقیق کی ہے کہ وہ ہاتھ کس کا ہوگا، کہ اگر ہاتھ پھوپھی زینب کا ہوتا تو شانوں تک جاتا، اگر ماں کا ہوتا تو کاندھے تک جاتا۔ لگتا ہے کسی ایسی چھوٹی بچی کا ہاتھ ہوگا جو دامن پہ جا کے رک جاتا ہوگا، آواز دیتے ہوں گے، اے میرے بھائیا علی اکبر، اس دیار غیر میں اب تو میرا چچا عباس بھی نہیں ہے، ارے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے میرے بھائیا، ابھی تو تیرے سر پہ سیرا بھی نہیں دیکھا، اے میرے بھائیا۔ ہاں، روتے رہنا، مانگتے رہنا، دعا ہے۔ چند لمحے عزادارو، چند لمحے، چند لمحے، چند لمحے جو مسائب ان آنکھوں نے کتابوں میں پڑھے ہیں، بس وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ علی اکبر میدان کی طرف بڑھے۔ اب کیسے عرض کروں عزادارو، کیسے میں اس جملے کی کیفیت زبان پہ لاؤں؟ علی اکبر زین پر 18 برس کا شیر، 57 برس کا بوڑھا باپ، پیچھے کمر پکڑے ہوئے خرامہ خرامہ چلا رہا ہے، اور چلتے چلتے ایک جملہ کہتے، اکبر جان تو رہے ہو میرے لال، پلٹ پلٹ کے چہرہ دکھاتے رہے۔ جملہ سن لو حسین کا، اکبر بڑی نماز شب میں دعائیں مانگ مانگ کے تجھے مانگا ہے، اکبر میرے لال، اکبر پلٹ پلٹ کے چہرہ دکھاتا رہے، بڑی نماز شب میں دعائیں مانگ مانگ کے تجھے لیا ہے اکبر۔ عزادارو، یہ سن کے علی اکبر عزادارو ایک مرتبہ گھوڑے سے رک جاتے ہیں، نیچے اتر کے جملہ کہتے ہیں، مولا کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ میں میدان میں جاؤں؟ کلیجے سے لگا کے ایک باپ نے جوان بیٹے کو ایک جملہ کہا، میرے لال، بھائی صابر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ابھی تیرے ساتھ نہ شادی ہوئی ہے نہ تیرے بیاہ ہوا ہے، ابھی تجھے کیا پتا اکبر، کاش تیرے بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، تب پتا چلتا کہ جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اے اکبر پلٹ کے چہرہ اس لیے دکھاتا رہے، جب مجھے نانا یاد آتے تھے تو تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا تھا۔ جا میرے لال، تقدم ولادی۔ ہاں عزادارو، بس جو مسائب پڑھنے کے لیے میں 5 لمحے تم سے مانگ رہا ہوں، میں منظر آپ تک پیش کر رہا ہوں۔
مستعار مانگ رہا ہوں عزادارو۔ اکبر میدان میں گئے، بابا حسین ٹیلہ زینبیہ پہ، در خیمہ پہ، سفید بالوں والی فضا، مصلی پہ شہزادی زینب، برابر میں مصلی پہ لیلہ کی نگاہ شہزادی زینب پہ، شہزادی زینب کی نگاہ فضا پہ، فضا کی نگاہ حسین پہ، حسین کی نگاہ علی اکبر پہ۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ عبادت گزاروں کا سلسلہ بنا ہوا ہے، جب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو حسین سجدہ شکر میں گر جاتے ہیں۔ حسین کو دیکھ کر فاطمہ زہرا کے ساتھ چکی چلانے والی فضا سجدے میں، فضا کو دیکھ کر جناب زینب سجدے میں، جناب زینب کو دیکھ کے ام لیلہ سجدے میں، مگر اللہ جانے ماں کے دل کی تمنا ایک زبان پہ آ گئی، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پالنے والے تو نے تو یوسف کو یعقوب سے ملا دیا تھا، ایک مرتبہ میرے پیاسے اکبر کو مجھ سے ملا دے، بڑے سورما کو قتل کر کے